بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ أي التوراة، اور تحقیق کے لام قسم کے لیے اور اللہ کی قسم یقیناً تحقیق کے ہم نے عطا کیا. آتینا بمعنی اعطینا، ہم نے عطا کیا دیا موسیٰ کو الکتاب کتاب سے مراد کتاب تورات. اللہ کی قسم ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی. مطلب یہاں بنی اسرائیل کے لیے جو اللہ رب العالمین نے انعامات جو نازل فرمائے تھے انہی کا سلسلہ چل رہا ہے، انہی کے بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف ایک کتاب ان کے لیے نہیں دی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. وقفینا من بعدہ بالرسل، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا. قفا کہتے ہیں گدی کو، کفا کہتے ہیں گدی کو، پیچھے کو. تو یہاں پر قفا تفعیل سے ہے، تفعیل سے، تو یہ اس کا معنی ہے پیچھے بھیجنا، پیچھے بھیجنا قفا. وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا من بعدہ ان کے بعد میں بالرسل رسولوں کو، یعنی یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک رسول گئے دوسرا رسول بھیجا، دوسرے گئے تیسرا بھیجا، تیسرے گئے چوتھے، اس طرح رسول ہم نے ان کے بعد بھیجے. ایسا نہیں کہ بنی اسرائیل میں صرف ایک موسیٰ نبی بھیجے ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سارے رسول پے در پے ہم یک کے بعد دیگرے رسول ہم نے بھیجے. رسول کی جمع ہے. اے معنی کیا ہوا؟ اب یہاں قفینا کا معنی ذکر ہو رہا ہے، اتبعناہم رسولا فی اسری رسول، فی اسری ہے یا اسری، اسر پڑھیں گے تو بعد کا معنی ہوتا ہے اثر، یعنی کسی چیز کا جو اثر رہتا ہے. تو رسول کے بعد رسول ہم نے ان کے پیچھے بھیجے. اتبعناہم، ہم نے ان کے پیچھے رسول بھیجے، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، مطلب یک کے بعد دیگرے ہم نے انہیں رسول بھیجے، پیہم رسول بھیجے. وہ اب چند رسولوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ شروع میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام بھیجے بنی اسرائیل میں، اور پھر جو ہے ہم نے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ بن مریم کو بینات. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ذکر کی، اس کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں. موسیٰ کو بھی معجزات عطا فرمائے تھے، تمام نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائے معجزات، لیکن یہاں بالخصوص ذکر ہو رہا ہے ان کی کتاب کا، اور یہاں بالخصوص ذکر ہو رہا ہے ان کے بینات معجزات کا. وَآتَيْنَا بمعنى أعطينا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، معجزات، نشانیاں، دلائل عطا فرمائے. کیوں یہاں پر بینات کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پر کتاب کا ذکر ہوا، یہاں پر بینات کا، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے. یہودی لوگ، اکثر لوگ، کچھ لوگ ایمان لائے تو ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کو بینات، دلائل اور معجزات عطا کیے تھے. ان دلائل اور معجزات کو دیکھ کر تو تم لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا فوراً، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے تم لوگ.
کیسی کیسی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود، ان کی تخلیق، ان کی پیدائش اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر ان پر جب بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا تو یہودیوں نے پھر بھی ان پر الزام لگایا ان کی ماں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بری کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ بچپن میں کوئی بولتا ہے بچہ جب چھوٹا سا رہتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کہیں بولتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک دم فصیح اور بڑے لوگوں کی طرح بات کر رہے تھے۔ تو یہ کم معجزہ ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ پھر اور جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور نبی بن گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے احیاء الموتیٰ کا معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وہ ابراء الاکمہ والابرص، اور اکمہ جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو بھی جو ہے بینائی عطا فرما دیتے تھے، اس کو بھی برات عطا فرما دیتے تھے۔ والابرص، اور برس کی بیماری والے آدمیوں کو بھی شفا عطا فرماتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی، مطلب اس زمانے کے حساب سے طب ڈاکٹری اور دوائیوں کا اس زمانے میں بہت بڑا نام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان بیماریوں کا علاج نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ برس کی بیماری کا یا کوئی اندھا ہے اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان بیماریوں کا علاج عطا فرما رہے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں طب بہت عروج پر ہے، میڈیکل سائنس بڑے گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری بھیجی کہ لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ بیماری ہے یا لوگوں کی سازش ہے، کیسی بیماری ہے، اس کا علاج سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کورونا جو بیماری جو پھیلی ہے، پہلے تو لوگ انکار کرتے رہے، پھر دوسری لہر آئی، پھر اس میں جو ہے لوگوں نے بہت زیادہ اپنے قریبی لوگوں کو وفات پاتے ہوئے دیکھا، پھر لوگوں کو یقین ہوا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے قریب سے، وہ لوگ ابھی بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ جیسے عظیم نبی ہم نے تمہارے بیچ میں بھیجے تھے، اور ہم نے وَأَيَّدْنَاهُ قَوَّيْنَاهُ، ہم نے ان کی تائید کی، تقویت دی ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تقویت دی روح القدس کے واسطے سے۔ روح القدس کون ہے؟ جبریل امین ہے، اے الروح المقدسہ جبریل لطہارتہ، آگے دیا ہوا ہے۔ تو یہ روح القدس کے بارے میں کہہ رہے ہیں من اضافت الموصوف الی الصفہ، یہ موصوف کو صفت کی طرف اضافت کرنے کی قبیل سے ہے، موصوف کو صفت کی طرف اضافت کرنے کے باب سے ہے۔ روح القدس، قدس کی روح یہ معنی بنتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ الروح المقدسہ، الروح المقدسہ، اے الروح المقدسہ، یعنی موصوف اور صفت ہے، موصوف ہے اور یہ ان کی صفت ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اے الروح المقدسہ جبریل، مراد ہے جبریل۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو بہت طاقتور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر دیے ہیں، ان جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت بخشی۔ لطہارت، ان کو روح القدس کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے انہیں روح مقدسہ یا روح القدس کہا جاتا ہے۔ یسیر، کیسے تقویت دی تھی؟ یسیر معہ حیث سار، جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے جہاں وہ جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے جہاں بھی جاتے تھے، یہ اس طرح سے تقویت دی۔ بعد مفسرین نے یہ معنی ذکر کیا ہے کہ جبریل ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور بعد نے کہا ساتھ ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں وہ آ جاتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا، پھر بھی تم لوگ نہیں سدھرے۔ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا، اتنی دلیلیں، معجزات، بینات، کتابیں تمہیں عطا کی، پھر بھی تم راہ راست پر نہیں آئے، پھر بھی تم نے استقامت نہیں اختیار کی۔ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا، یا بعد نے اس کو فَلِمَ تَسْتَقِيمُوا بھی پڑھا ہے،
پس تم کیوں نہیں سدھرتے اتنی نشانیوں کے باوجود؟ فلم تستقیموا، کیوں راہ راست پر نہیں آتے، کیوں استقامت نہیں اختیار کرتے؟ تو فلما بھی پڑھ سکتے ہیں، فلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افکلما جاءکم، اگر فلیما پڑھیں گے تو گویا کہ انہیں ڈانٹا جا رہا ہے گویا کہ استفہام یہ توبیخ کے لیے، بس تم کیوں نہیں سدھرتے اتنی دلیلوں کے باوجود۔ اور اگر لم پڑھتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں خبر ہے کہ اتنی دلیلوں کے باوجود بھی تم لوگ سدھرتے نہیں، تم لوگ راہ راست پر نہیں آتے۔ افکلما جاءکم رسول، کیا فا یہ حرف عطف ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات گزر چکی ہے۔ فا حرف عطف ہے، اصل میں تھا کلما، فا اس سے پہلے، لیکن استفہام چونکہ صدارت کلام چاہتا ہے اس لیے استفہام پہلے آیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ قلم میں استعمال کرتا ہوں ابھی تاکہ جو ہے اچھے سے تھوڑا دیکھے، نظر میں آئے۔ تو افکلما جاءکم رسول، افکلما جاءکم رسول، کیا جب جب تمہارے پاس رسول آئے، بما لا تحوا، بما لا تحوا انفسکم، وہ لے کر جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے۔ کیا جب جب تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر آئے، بیما وہ چیز لے کر آئے جو لا تہوا انفسکم، لا تہوا کا معنی لا تحبو، انفسکم جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے۔ تہوا یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا ہے۔ انفس نفس کی جمع ہے اور نفس مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے یہ تہوا بھی مؤنث ہے، نفس عربی میں مؤنث ہے، اردو میں تو مذکر لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن عربی میں نفس مؤنث ہے، اسی لیے تہوا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب مضارع کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے تحب کا معنی یہاں ذکر کیا ہے مؤلف نے، تمہارے نفس جس کو پسند نہیں کرتے، تمہارے نفس جس کی خواہش نہیں کرتے، تمہارے نفس جس کو نہیں چاہتے، تمہارے نفس جس کی طرف مائل نہیں ہوتے، ایسی چیز جب تمہارے پاس رسول لے کے آئے جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگی، تمہارے من کو نہیں بھائی، ایسی حق بات لے کر آئے، استکبرتم، تم لوگوں نے تکبر کیا۔ یہ استکبرتم کلما کا جواب ہے، جب جب تمہارے پاس رسول ایسی چیز لائے جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگی، تم لوگوں نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کیا۔ تکبرتم عن اتباعہ، رسول کی اتباع کرنے سے تم نے تکبر کیا۔ تکبر میں کیا کرتا ہے آدمی؟ تکبر میں حق بات کو رد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کی باتوں کو کم تر سمجھتا ہے۔ جیسے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے فرشتوں کو، تو اس وقت ابو الجان ابلیس نے تکبر کیا تھا، انکار کر دیا اور کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، میں اس سے بہتر۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ تو تکبر میں آدمی اتباع نہیں کرتا، دوسرے کی بات نہیں مانتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو ایسے ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول جو آئے ان کے پاس میں، ان رسولوں کو اہمیت نہیں دی، ان کی بات نہیں مانی، ان کی اتباع پیروی نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے تکبر کیا۔ جواب کلما، یہ کلما کا جواب ہے، استکبرتم، کلما اس میں شرط کا معنی پایا جا رہا، کلما جب جب رسول آئے تب تب تم نے کیا کیا؟ تب تب تم نے تکبر کیا۔ جب جب رسول آئے تب تب تم لوگوں نے استکبار کیا، انکار کیا اتباع کرنے سے۔ جواب کلما، اسی لیے استکبر یہ جو ہے جواب ہے چونکہ کلما کا، اس لیے یہ کیا ہے؟ اس پر سکون ہے، جزم ہے۔ وہو محل الاستفہام، اور جو یہ استفہام شروع میں آیا ہے اس کا محل اصل یہی ہے، جواب کلما کا جو جواب ہے یہی اصل محل استفہام ہے، کہ یعنی جب جب تمہارے پاس رسول آئے کیا تم لوگوں نے اس وقت تکبر کیا؟ تو انہیں توبیخاً انہیں ڈانٹا جا رہا ہے، والمراد بھی التوبیخ، اس سے توبیخ مراد ہے، یعنی
استفہام توبیخ ہی ہے. انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ جب جب تمہارے پاس رسول آئے تم لوگوں نے کیوں تکبر کیا، کیوں گھمنڈ کیا، کیوں تم لوگوں نے اتباع نہیں کی. صرف تکبر ہی نہیں کیا، دیکھو کیا کیا، فَفَرِيقًا مِّنْهُمْ كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کو ان میں سے، منہم ان میں سے یعنی رسولوں میں سے، بہت سارے رسول آئے تھے بنی اسرائیل میں، ایک فریق کو یعنی رسولوں کی ایک جماعت کو ان میں سے کذبتم تم نے جھٹلایا، کا عیسیٰ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو نبی نہیں مانا، ان کی اتباع پیروی نہیں کی. تو ایک فریق کو ان رسولوں میں سے تم لوگوں نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم نے ان میں سے قتل کیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کو تم ان میں سے قتل کرتے ہو، یعنی قتل کیا مضارع کا صیغہ ہے. کیوں مضارع کا صیغہ آیا ہے یہاں؟ تو کذبتم یہ تو ماضی کا صیغہ آیا ہے، ماضی کی حال، ماضی کی حکایت بیان ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر تقتلون یہ مضارع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ مضارع حال پر دلالت کرتا ہے، مستقبل پر دلالت کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مفسر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں المضارع لحکایت الحال الماضیہ، یہ جو مضارع آیا ہے یہ کس لیے آیا ہے؟ لحکایت الحال الماضیہ، ماضی کی جو حالت ہے اس کی حکایت کے لیے مضارع کا صیغہ آیا. مطلب جو ماضی کا واقعہ ہے اس کی منظر کشی کرنے کے لیے مضارع کا صیغہ آیا، گویا کہ یہ سامنے ہو رہا ہے جو کچھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. ماضی کا واقعہ جب بیان کیا جائے ترتیب کے ساتھ، اس کو آدمی دقت کے ساتھ پڑھے تو ایسا لگتا ہے اس کو جیسے اس کے سامنے ہو رہا ہے، گویا کہ وہ اسکرین پر دیکھ رہا ہے. خاص طور سے آپ تاریخ کی کتابیں جب پڑھیں گے یا ناول وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں ایسا لگے گا گویا کہ آپ کے سامنے یہ سب چیز نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے ماضی کے واقعے کو مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ گویا کہ حال ہے تمہارے سامنے چیز. اے قتلتم، معنی کیا ہے؟ ماضی کا معنی قتلتم یعنی ایک فریق کو تم نے ان میں سے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم نے ان میں سے قتل کیا. کیا زکریا و یحییٰ، جیسے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے قتل کیا. تو ان لوگوں نے بہت سارے انبیاء رسول کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ قتل بھی کیا. اتنے بڑے بڑے جرم ان لوگوں نے کیے ہیں. ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ سدھر جاؤ تم لوگ، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، وقت ہے، سدھر جاؤ. وقالوا للنبی استہزاء، بلکہ ان لوگوں نے بات قبول کرنے کے بجائے نبی کا استہزاء کرتے ہوئے کہا قلوبنا غلف. کیا کہا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ تو پردہ پڑا ہوا ہے، ڈھکن لگا ہوا ہے. غلف جمع اغلف، غلف یہ اغلف کی جمع ہے. اغلف اے مغشات باغطیۃ، ایسی چیز جس کو اغطیہ ڈھکن سے ڈھک دیا گیا ہو، کوئی چیز ہو جس پر منہ ہو اور اس کو ڈھکن سے ڈھک دیا گیا ہو، یہ کیا ہو گیا؟ غلف یا اغلف. اور بعض نے کہا کہ غلف یہ غلاف کی جمع ہے، بعض نے کہا غلف غلاف کی جمع ہے، بعض نے کہا غلف اغلف کی جمع ہے. اغلف یعنی مغشات باغطیۃ، جس کو اغطیہ سے ڈھک دیا گیا ہو. فلا تعی ما تقول، لہذا ہمارے دل سمجھتے نہیں ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہمارے دل سمجھ نہیں رہے ہیں. جو کچھ آپ کہہ رہے ہو ہم نہیں سمجھتے، ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہے، ہمارے دلوں پہ ڈھکن لگا ہوا ہے، اس لیے ہمارے دل سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ اغلف ایسے ہی ہے جیسے احمر، احمر کی جمع حمر ہے، ایسے اغلف کی جمع غلف ہے، اے مغشات باغطیۃ. آگے فرمایا بل، قال تعالی، اللہ تعالی فرمایا بل للاضراب، لعنہ اللہ، بل لعنہ اللہ. بل اضراب کے لیے ہے، بل پہلے بھی گزر چکا ہے، بل للاضراب، اضراب کے لیے. اضراب کیا ہے؟ اضراب کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ابطال اور ایک ہوتا ہے انتقال. یعنی پہلے کی جو بات ہے اس کا رد کرنے کے لیے، اس کو بات ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ بات ایسے ہے.
اور دوسرا مفہوم ہے انتقال، یعنی پہلی بات کا رد نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں دوسری بات کی طرف، تو بل اضراب کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کیا معنی لیں گے؟ قلوبنا غلف، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، تو اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، بلکہ ان کے اوپر لعنت ہے، بلکہ ان کے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، جہالت کا پردہ جیسا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، بلکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی، اللہ کی پھٹکار ان پر پڑی ہے۔ لعنہم اللہ ابعدہم عن رحمتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وخذلہم عن القبول، اور انہیں قبول کرنے سے رسوا کر دیا ہے، اللہ کے فرمان کو، اللہ کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں، اس کو سب قبول کرنے کو وہ رسوائی سمجھ رہے ہیں اپنی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس سے رسوا کر دیا۔ تو جیسے ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے دلوں پر جو ہے پردہ پڑا ہوا ہے، تو یہ جو ہے خلل ہے، ایسا گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا خلل ہے، تو اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، بلکہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیوں نہیں مان رہے وہ لوگ؟ بکفرہم، کیوں لعنت ہے ان کے اوپر؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب۔ ولیس قبولہم لخلل فی قلوبہم، تو ان کا قبول نہ کرنا ایسا نہیں کہ ان کے دلوں میں خلل ہے، یا وہ لوگ پاگل ہیں، یا ان کے یعنی کم عقل ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ وَلَيْسَ عَدْمُ قَبُولِهِمْ لِخَلَلٍ فِي قُلُوبِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت کم ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ما زائدتن، مؤلف کہہ رہے کہ ما کیا ہے؟ زائدہ ہے، لتاکید القلتی، قلت کی تاکید کے لیے، یہاں پر فقلیلاً آیا، بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، تو بہت کم ہے ایمان لاتے ہیں، تو قلیل قلت کو بیان کرنے کے لیے ما زائدہ ہے، ما کی قلت کی تاکید کے لیے۔ اے ایمانہم قلیل جدا، یعنی ان کا ایمان بہت کم ہے، ان کا ایمان بہت ہی کم ہے۔ اس کا دو مفہوم بنتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، مطلب جو لوگ بھی ایمان لا رہے ہیں تو بہت کم ایمان ہے، مکمل ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان، یا دوسرا مطلب یہ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں، یا جو ایمان ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان ہے، دونوں مفہوم مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، ایسی کتاب آئی تھی جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس کتاب تھی پہلے سے۔ پہلے سے ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی پہلے سے، تو تورات کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب جب ان کے پاس آئی، وہ کتاب کون سی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے؟ وَهُوَ الْقُرْآنُ، وہ قرآن ہے، وَهُوَ الْقُرْآنُ، وہ قرآن۔ پھر سے دیکھیں گے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، یعنی کتاب سے مراد قرآن، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تورات ہے، تو تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب جب ان کے پاس آئی، وہ القرآن، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم کوئی ایسی نئی کتاب دے رہے ہیں جو ان کی کتاب کو چھڑوا دے، ان کی کتاب کی تکذیب کرے، ان کی کتاب کا انکار کرے، نہیں، ان کی کتاب کو بھی مان رہی ہے یہ کتاب، قرآن پاک تورات کو بھی مان رہی ہے، تورات پر ایمان لانے کو واجب قرار دے رہی ہے، اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، منزل من السماء ہے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں دے رہے ہیں، ہم ان سے پہلی چیز چھڑوا نہیں رہے ہیں، ہم پہلی چیز پر بھی ایمان لانے کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ تو ایسی کتاب پر تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا، کوئی ایسا نہیں کہ ان سے ان کی کتاب کو چھڑوا رہی ہو، بلکہ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ یستفتحون، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ لوگ اس سے پہلے، قبل مجیئہ، کتاب کے آنے سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ
یستفتحونا فتح طلب کرتے تھے، یستنصرون مدد طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا کافر لوگوں پر، یقولون کہتے تھے یہ لوگ، یقولون اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، اے اللہ ہماری مدد فرما ان کفار پر اس نبی کے ذریعے جو مبعوث ہونے والا ہے آخری زمانے میں۔ تو اس طرح سے آخری زمانے میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انہیں شدت سے انتظار تھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اسی اعتبار سے یہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور مدد طلب کرتے تھے، اور کہتے تھے کافروں سے کہ ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ نبی آ جائیں گے تب ہم تم لوگوں پر فتح حاصل کریں گے۔ یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لگاتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاتے تھے دعا میں، نہیں، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، مطلب وہ لوگ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو بھیج دے ہمارے درمیان جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں، تاکہ ہم لوگ ان لوگوں پر جو ہے فتح حاصل کر لیں، ہیں یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ واسطہ وسیلہ لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، شخصیت کا، واسطہ وسیلہ کسی کی ذات اور شخصیت کا نہیں لگایا جاتا۔ ہاں کسی کی شخصیت، کوئی شخصیت ہے، کوئی بہت اللہ والا ہے، نیک آدمی، اس سے دعا کرا کر وسیلہ واسطہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی جہہ کا واسطہ وسیلہ یہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ فلما جاءہم، چنانچہ جب ان کے پاس آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے، اور جب آ گئے تب ان لوگوں نے انکار کر دیا، منع کر دیا، کفر کر دیا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے، اس لیے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلسلے سے نہیں آئے تھے، ان کے نسب سے، خاندان سے نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں آئے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اولاد سے آئے، دوسرا قبیلہ اور خاندان بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ان کو جو ہے نہیں اچھی لگی، نہیں بھائی، اور ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَكَفَرُوا بِهِ، کفروا بِهِ ما عرفوا، کفروا بِهِ نہیں پہچانا ہے، کفروا بِهِ اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حسداً حسد کرتے ہوئے، وخوفاً علی الریاستی اور ریاست کے چلے جانے کے ڈر سے، ریاست یعنی حکومت، ان لوگوں کی حکومت چل رہی تھی، اب ان کو نبی مان لیں گے تو ہم کو پھر ان کی حکومت ماننی پڑے گی، ان کا حکم ماننا پڑے گا، تو اس لیے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ جواب لما، لما کا جواب، یہاں پہ لما ہے اور یہاں بھی لما ہے، دو جگہ لما، ایک یہ لما اور ایک یہ لما، دو لما ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ جواب لما الاولا، پہلے لما کا جواب، دل علیہ جواب الثانیہ، اس پر دوسرے لما کا جواب دلالت کر رہا ہے۔ تو جو پہلا لما ہے، جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے، اس کا جواب وہاں نہیں ہے، تو یہاں دوسرا جو لما ہے، لما فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، ہیں جب ان کے پاس وہ حق آیا جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا، ہیں تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور انہوں نے منع کر دیا اس کو قبول کرنے سے۔ تو یہ یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ تو دوسرے لمحہ کا جواب جو ہے پہلے لمحہ کے جواب پر دلالت کر رہا ہے، جب جب رسول آئے تو انہوں نے اس کا انکار کیا، ایسے ہی جب جب کتاب آئی ان کے پاس تو انہوں نے اس کتاب کا بھی انکار کیا۔ تو یہ کفر بھی، یہ پہلے لمحہ کا بھی جواب ہے، دوسرے لمحہ کا بھی جواب ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، چنانچہ کافرین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فٹکار ہے۔ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔